السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت مختصر اور تھوڑی ہے۔ آخرت کی زندگی وہ ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، ان میں سے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، دنیا میں جتنے دن رہنا ہے اتنی کوشش یہاں کے لیے کرنی ہے، اور آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اتنی کوشش آخرت کے لیے کرنی ہے۔ یہ نصیحت صرف حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہم سب اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ حضرت لقمان حکیم اللہ کے بڑے نیک بندے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کی نصیحتوں کا ایک لمبا بیان سورہ لقمان کے اندر قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اور آخرت کی زندگی دنیا سے جانے کے بعد جو شروع ہوگی، اس کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ بڑی عجیب مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسے اجنبی آدمی اگر کہیں چلا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں ہوں وہ سب میرے لیے اجنبی ہیں اور میں ان سب کے لیے اجنبی ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ میں جہاں بھی وہ گیا ہے اور جن لوگوں کے درمیان میں بھی ہے، وہاں بڑی احتیاط کے ساتھ وہ رہتا ہے اور اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اپنے سامان کی حفاظت، ہر ایک سے چوکنا رہنا۔ آپ نے فرمایا ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا
او عابر سبیل، جیسے راہگزر ہوتا ہے کہ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا ہے، اور پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اور راستے سے گزرتے گزرتے کہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، کوئی ناشتہ کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کوئی درخت ڈھونڈتے تھے، کوئی سائے دار جگہ دیکھتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جاتے تھے کہ یہاں تھوڑا سا سانس لے لیں، آرام کر لیں، کچھ ناشتہ کر لیں، اپنا توشہ جو ہے ساتھ میں اس کو کھول لیں، جو ضروریات ہیں اس سے فارغ ہو جائیں۔ ایسے موقع پر آدمی اپنا زیادہ بکھیڑا نہیں کرتا ہے، سامان جو اس کے پاس ہے اس کو زیادہ پھیلاتا نہیں ہے۔ یا آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھیں جیسے ایک آدمی ایک ٹرین سے اترا اور پلیٹ فارم پر اس کو اگلی ٹرین 1 گھنٹے بعد پکڑنی ہے، اس کا سامان ہے اور اس سامان کو لے کر اس کو اگلا پلیٹ فارم چینج کرنا ہے۔ اول تو مسافر اپنے گھر کی ضروریات جو اس کی ہوتی ہیں ان ضروریات کے سامان کے مقابلے میں سفر میں بہت مختصر سامان رکھتا ہے۔ گھر کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، سفر کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مسافر بہت زیادہ ضروری جو سامان ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں سفر میں کام آنے والی وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور پھر جو بھی اس کے سامان ساتھ میں سامان ہے اس سے بڑا چوکنا اور بڑا اس کی حفاظت کرتا ہے، پھیلاتا نہیں ہے، سامان سمیٹ کر رکھتا ہے۔ اپنے پرس کی حفاظت، اپنے موبائل کی حفاظت، اپنے سامان کی حفاظت۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھیں تو ہوائی جہاز کے سفر والے اگر ان کو کہیں جہاز چینج کرنا ہوتا ہے تو ان کی ضروریات کا جو سامان بہت مختصر، ہینڈ کیری وغیرہ تو ساتھ میں رہتی ہے، البتہ جو سامان آپ نے جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہاں سے آپ نے لگیج میں دے دیا تو جہاں آپ منزل پر پہنچیں گے وہیں ملے گا، جہاں ٹرانزٹ ہے آپ کے وہاں سامان بھی نہیں ملتا ہے۔ وہ خود بخود سامان آپ کا اسی فلائٹ میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے رہو جیسے مسافر ذرا سی دیر کے لیے کہیں رک جاتا ہے دنیا میں، زیادہ بکھیڑا مت کرو، اس لیے کہ یہاں کی زندگی بہت مختصر ہے، یہاں کا ٹرانزٹ بہت مختصر ہے، نہ معلوم کب آپ کے لیے آواز لگ جائے کہ آ جاؤ امیگریشن پر۔ اس لیے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو 60-70 سال کے بعد ہی جائے گا، بلکہ دنیا سے بچے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بالکل جیسے اجنبی اپنے سامان کی پوری حفاظت اور نگرانی اور چوکنا ہو کر رہتا ہے، ایسے ہی تم اپنے دین اور ایمان کے بارے میں چوکنا ہو کر رہو، اس لیے کہ یہاں ایمان کے لٹیرے بہت ہیں، ایمان کے ڈاکو بہت ہیں۔ جیسے آدمی سفر میں بڑا چوکنا رہتا ہے اور اپنے سامان کی پوری نگرانی، پوری حفاظت، کہ یہاں اپنے دین اور ایمان کی پوری حفاظت ضروری ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو، زیادہ بکیڑا مت کرو، اور جو تمہارا ضرورت کی چیز اور ضرورت کا سامان ہے اس کی حفاظت کرو، ایمان کی، دین کی، اس کی حفاظت کرو، یہ تمہارا اصل متاع۔ اس لیے کہ یہی چیزیں ہیں مسافر کی جو منزل پر جا کر کام آئیں گی، اس کے دین اور ایمان ہیں، یہی کام آئے گا اس کے آخرت میں، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے خاص طور سے ایسی ہے جیسے قید خانہ ہوتا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ تو قید خانے کی طرح ہے۔ قید خانے میں ہر آدمی، ہر قیدی پابندی میں ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے میں بھی پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے باہر سے کھانا بھی نہیں منگا سکتا، بلکہ جو کھانا قید خانے سے طے ہے وہ ملے گا اس کو۔ اس کی ہر چیز تابع داری میں ہوتی ہے۔ ہاں، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر ایمان والے کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کرے۔ اس لیے کہ پابندی تو اس کے لیے ہے جس نے اسکول میں داخلہ لے لیا، اسی بچے پر تو پابندی ہے، اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے، یہ کتابیں پڑھنی ہیں، یہ ڈریس ہوگی، ایسے موزے ہوں گے، ایسے جوتے ہوں گے، یہ نصاب اور کورس ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، یہ فیس ہے، یہ اس وقت میں جمع کرانی ہوگی۔ سارے کی ساری پابندیاں تو اس کے لیے ہیں جس نے داخلہ لے لیا، جس نے داخلہ ہی نہیں لیا وہ تو آزاد ہے، جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ۔ ہم ایمان والے ہیں، ہماری ہر چیز پابندی میں۔ غیر ایمان والے کے لیے فرمایا کہ غیر ایمان والے کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی بھی اللہ کے نافرمانوں کی دنیا دیکھ کر اور ان کی دنیا کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ مختلف الفاظ میں فرمایا کہ ان کو ہم نے جو کچھ دنیا دے رکھی ہے، ان کی دنیا دیکھ کر تم متاثر مت ہونا۔ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ آخرت میں رکھ رکھا ہے، تمہاری اصل زندگی تو آخرت ہے۔ اس لیے کہ بے دینی اور دینداری میں وہ فرق ہے جو زمین اور آسمان، کالے اور سفید، شہد اور زہر میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کبھی بھی اچھا برا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اچھا برا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں بری چیز
زیادہ معلوم ہو اور اچھی معلوم ہو. چاہے وہ زیادہ اچھی لگے، لیکن برائی برائی ہے، بے دینی بے دینی ہے. عرض میں نے کیا ہم پابند ہیں، یہاں ہر مسلمان پابند ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، اوڑھنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی، ہر چیز میں مسلمان پابند ہے. فرق ہے بہت بڑا. کسی ایک چیز میں نہیں کہ نماز تو ایسے پڑھیں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ بھئی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، تو نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. رکوع ایسے کرنا چاہیے تو رکوع ایسے کریں گے، سجدہ ایسے کرنا چاہیے تو سجدہ ایسے کریں گے، قاعدے میں ایسے بیٹھنا چاہیے تو ایسے بیٹھیں گے. اور نماز میں تو وہاں دیکھیں گے جہاں اللہ نے کہا ہے، اور نماز سے باہر جہاں چاہیں گے دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے. جیسے نماز میں نظر جھکانے کا حکم ہے، نماز سے باہر بھی نظر جھکانے کا حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے بھی کہو کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو. کہ جس طرح مسلمان مرد کا کسی نامحرم اور غلط چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسلمان عورت کا بھی کسی غلط اور نامحرم کو دیکھنا ٹھیک نہیں. دونوں کو منع کیا. میں نے عرض کیا ہم ہر چیز میں جیسے نماز میں پابند ہیں، ایسے ہی زندگی کے ہر شعبے میں پابند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں پابند اور اس کے بعد پھر ہم آزاد. ہم شادی بیاہ میں بھی پابند ہیں. ایسا نہیں ہے نماز تو اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھیں گے اور شادی بیاہ ایسے کریں گے جیسے سماج کہتا ہے، رواج کہتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رواج کے اور رسموں کے بندے نہیں ہیں. ماحول ایسا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم ماحول کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں. ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے کہا ہے اور ایسے کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے. آج ہماری غلطی یہی ہے کہ بھئی نماز تو ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہیں، باقی اور سارے کام وہ کرو، شادی بیاہ ایسے کرو جیسے سب لوگ کرتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے بچے نہیں مانتے، کوئی کہہ دیتا ہے عورتیں نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے رشتہ دار نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ماں باپ نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں مانتی، اور کام سارے کر رہے ہیں وہ جو شریعت کے خلاف ہے. ایسا ہرگز نہیں. میں نے عرض کیا نا ہر چیز. اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو قطعاً ناپسند ہے. بنی اسرائیل کو بڑی سخت ڈانٹ پلائی ہے، اور یہ ڈانٹ ایسی ہے جیسے ماں بیٹی کو سناتی ہے، بیٹی کو مخاطب کر کے کہتی ہے، لیکن اصل سنانا اس کو بہو کو ہوتا ہے. بیٹی کا نام لے کے کہے گی سیکھا نہیں تو نے، سلیقہ نہیں آیا تیرے اندر. سسرال جائے گی تو تانے سنے گی، حالانکہ سنانا بہو کو ہوتا ہے کہ بھئی سدھر جاؤ، تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اور ایمان والوں کو سبق دیا ہے. اس لیے کہ قرآن تو نصیحتوں کی کتاب ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا بات ہے؟ تم لوگ بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہو، بعض چیزیں کرتے ہو، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی جو جی میں آیا اسے تو کر لیا، جو جی کے خلاف ہوا اسے چھوڑ دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فرما اگر ایسا کرو گے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا.
اگر ایسا کرو گے کہ جو جی میں آیا وہ تو کر لیا، اور جو جی میں آیا اسے چھوڑ دیا، جو مرضی کے مطابق ہوا اسے کر لیا، جو مرضی کے خلاف ہوا، رسم و رواج کے خلاف ہوا، سماج کے خلاف ہوا، اسے چھوڑ دیا، فرمایا اس کی دو سزا ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت۔ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ دنیا میں ذلت اور خواری ہے اور آخرت میں بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ اسی لیے صاف طور سے ایک جگہ تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں آؤ، یعنی پورے اسلام کے پابند ہو کر، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ مرضی تو تمہاری آخرت میں پوری ہوگی، یہاں مرضی مت چلاؤ۔ یہاں رب چاہی گزارو گے تو وہاں من چاہی نصیب ہوگی۔ اگر دنیا میں رب چاہی گزارو گے تو آخرت میں من چاہی زندگی نصیب ہوگی، اور اگر تم نے یہاں من چاہی گزاری تو یاد رکھو پھر آخرت میں رب چاہی، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اسے ماننا ہوگا۔ پھر اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی پکڑ کو وہاں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دنیا میں ہیلپ ہو جاتی ہے مجبور آدمی کی، آخرت میں کوئی ایک نیکی دینے کو تمہیں تیار نہیں ہوگا، صاف کہہ دیا۔ اس لیے دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، ہم پابند ہیں ہر چیز۔ ہمارا دین ایسا روشن اور پاکیزہ دین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں فلاں چیز تو بیان کی، نماز کا طریقہ بیان کیا ہو اور شادی بیاہ کا طریقہ نہ بیان کیا ہو، ایسا نہیں۔ کسی چیز کی مثال دے رہا ہوں کہ بھئی نماز کا طریقہ دین میں موجود ہے، لیکن کیا کرے بھئی شادی کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ایسے کریں گے شادی جیسے دنیا کرتی ہے۔ اور یہ بتا دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی حیات طیبہ میں 11 نکاح کیے ہیں، 11 نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام۔ 9 ازواج مطہرات تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے موقع پر موجود تھیں، اور عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہمارے گھر کا عالم یہ تھا، ہم نے ایک چاند دیکھا، پورا مہینہ گزر گیا، دوسرا چاند دیکھا، وہ مہینہ گزر گیا، پھر تیسرا چاند دیکھا، وہ مہینہ بھی گزر گیا، ہمارے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے والی رات کو گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوس سے تیل مانگ کر اور چراغ میں ڈال کر تیل جلایا تھا۔ یہ سب واقعات اس بات پر شہادت دیتے ہیں کہ دیکھو اگر دین ہوا، اللہ کے نبی کی سنت ہوئی، اللہ کے نبی کا طریقہ ہوا، تو اللہ کے نبی کا گھر کا یہ عالم ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، گھر کی یہ حالت ہے کہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن 11 شادیاں آسان تھیں۔ آج ایک بچے کی شادی مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ دین نہیں۔ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے نا، ایک بیٹی کی شادی مشکل ہو رہی ہے، اس کی نیند حرام ہے۔ جس دن سے بچی پیدا ہوتی ہے اسی دن سے فکر سے پیدا ہو جاتی ہے، 20 سال کے بعد، 21 سال کے بعد، 19 سال کے بعد، 18 سال کے بعد کیا ہوگا میری۔ لوگ ناجائز طریقے اختیار شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی تھوڑے بہت پیسے بیگ میں جمع کرا دو، جب اس کی شادی کا موقع آئے گا تو اس وقت ڈھیر ساری رقم مل جائے گی۔ یعنی ناجائز کام کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرنا، یعنی شادیوں میں فضول خرچی کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کپڑے پر ناپاکی لگ گئی، پیشاب لگ گیا، تو آپ اپنے کرتے کو پیشاب ہی سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی فضول خرچی کرنے کے لیے ناپاک اور ناجائز رقم کا استعمال کرنا
سود اور بیاج کے رقم کا استعمال کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کو پیشاب سے پاک کیا جائے، تو پیشاب پیشاب سے تھوڑی پاک ہوگا، آپ کے کپڑے پہ پیشاب لگ گیا تو پاک پانی سے پاک ہوگا۔ اس لیے بڑی ہوشیاری کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، دو چیزیں فرمائی، اجنبی اور ایک مسافر۔ جس طرح اجنبی اور مسافر چوکنا رہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، اس طرح دنیا میں رہو تو ایمان اور اپنا دین بچا کر آخرت میں لے جاؤ گے، جو چیز وہاں کام آئے گی، ورنہ دنیا میں سب کچھ ضائع کر کے چلے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا